بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسلام کی ایسی نسبت بیان کرتا ہوں جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیان کی اور نہ میرے بعد کوئی بیان کرے گا، اور یہ کہ اسلام تسلیم کا نام ہے، اور تسلیم یقین کا نام ہے، اور یقین تصدیق ہے، اور تصدیق کا مطلب اقرار ہے، اور اقرار کا معنی ادا کرنا ہے۔ مومن اپنا دین خدا سے لیتا ہے، اور اس کا ایمان اس کا عمل سے پہچانا جاتا ہے، اور کافر کا کفر اس کے انکار سے معلوم ہوتا ہے۔ اے لوگو، دین کو اختیار کرو، کیونکہ اس میں گناہ کرنا بے دین کی نیکی سے بہتر ہے، اس لیے کہ دین کے ہوتے ہوئے گناہ بخشا جا سکتا ہے، لیکن بے دینی میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جس میں ہلکا پھلکا آدمی گراں بار آدمی سے کہیں اچھی حالت میں ہوگا، اور سست رفتار تیز قدم دوڑنے والے کی بے نسبت بری حالت میں ہوگا، اور اس راہ میں لامحال تمہاری منزل جنت ہوگی یا دوزخ۔ لہذا اترنے سے پہلے جگہ منتخب کر لو، اور پڑاؤ ڈالنے سے پہلے اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کر لو، کیونکہ موت کے بعد خوشنودی حاصل کرنے کا موقع نہ ہوگا، اور نہ دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی صورت ہوگی۔ یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں، اور نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے ہاں سفارش کے لیے لاؤ تب ہی کام ہو، اور تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی، نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے، اور نہ توبہ کے بعد تانے دیتا ہے کہ تم نے بھلا یہ کیا تھا وہ کیا تھا، نہ ایسے موقعوں پر اس نے تمہیں رسوا کیا جہاں تمہیں رسوا ہی ہونا چاہیے تھا، اور نہ اس نے توبہ کے قبول کرنے میں کڑی شرطیں لگا کر تمہارے ساتھ سخت گیری کی ہے، نہ گناہ کے بارے میں تمہارے ساتھ جرا کرتا ہے، اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے، بلکہ اس نے گناہ سے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے، اور برائی ایک ہو تو اسے ایک برائی، اور نیکی ایک ہو تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ٹھہرایا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے، اور جب بھی راز و نیاز کرتے ہو اس سے کچھ کہو وہ جان لیتا ہے، تم اس سے مرادیں مانگتے ہو، اور اسی کے سامنے دل کے بھید کھولتے ہو، اسی سے اپنے دکھ درد کا رونا روتے ہو، اور مصیبتوں سے نکلنے کی التجا کرتے ہو، اور اپنے کاموں میں مدد مانگتے ہو، اور اس کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، جیسے عمر میں درازی، جسمانی صحت و توانائی، اور رزق میں وسعت، اور اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کو کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں۔ اس طرح تمہیں اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا، اسی طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کی نعمت کے دروازے کو کھول لو، اس کی رحمت کی چھاؤں برسا لو۔ ہاں، بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو، اس سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ عطائے نیت کے مطابق ہوتا ہے، اور اکثر قبولیت میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ سائل کے اجر میں اور اضافہ ہو، اور امیدوار کو عطیے اور زیادہ ملے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی، مگر دنیا و آخرت میں اس سے بہتر چیزیں مل جاتی ہیں۔
یا تمہارے کسی بہتر مفاد کے پیش نظر تمہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ کبھی ایسی چیزیں بھی طلب کرتے ہو کہ اگر تمہیں دے دی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے، لہذا تمہیں بس وہ چیز طلب کرنا چاہیے جس کا جمال پائیدار ہو اور جس کا وبال تمہارے سر پر نہ پڑنے والا ہو۔ رہا دنیا کا مال تو نہ یہ تمہارے لیے رہے گا اور نہ تم اس کے لیے رہو گے۔ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے، فنا کے لیے خلق ہوئے ہو، نہ بقا کے لیے، موت کے لیے بنے ہو، نہ حیات کے لیے۔ تم ایک ایسی منزل میں ہو جس کا کوئی حصہ ٹھیک نہیں، اور ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے ہے، اور صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔ تم وہ ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے، جس سے بھاگنے والا چھٹکارا نہیں پاتا، کتنا ہی کوئی چاہے اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا، اور وہ بہرحال اسے پا لیتی ہے۔ لہذا ڈرو اس سے کہ موت تمہیں ایسے گناہوں کے عالم میں آ جائے جن سے توبہ کے خیالات تم دل میں لاتے تھے، مگر وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جائیں۔ ایسا ہو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا۔